ہمیں شیخ مجیب کو ہیرو ثابت کرنے میں بڑا ہم سب یہ مانتے ہیں 4 لاکھ 6 لاکھ 8 لاکھ خواتین کا 30 لاکھ بنگالیوں کا قتل. وہ کہتی ہے کہ اس خطاب کو پک کر کے نیو یارک ٹائمز نے لکھا اور یہ سرکولیٹ کرتے ہوئے انشور کر گیا آنے والے وقتوں میں کہ 30 لاکھ بندے مارے گئے. دونوں طرف کی کیجویلٹیز ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان 54,000. لیکن ہم اور آپ سب اس الہامی رپورٹ کو مانتے ہیں. 93,000 فوجیوں نے ہتھیار ڈالے. جس کو دیکھو وہ یہ تانا ضرور دیتا 23,000 فوجی اور ان کی عصمت دریاں ہوں گی. مفتی بانی میں آج دن تک بہاری کیمپ ایز اے اسٹیٹلیس وہاں موجود ہے جن کا قصور صرف اور صرف اتنا تھا کہ وہ آپ کی طرح اپنے آپ کو پاکستانی کرنا. آپ چلیں ساؤتھ کوریا جو ٹول جاپانیز ملٹری نے یوز کیا ہے وہ انسان کی تاریخ میں دھبا ہے. آپ کو کچھ ہو جائے ٹویٹر پہ شروع ہو جاتے ہیں بس کو کچھ ہو جائے آپ ٹویٹیں کرتے ہیں مجھے نہیں فرق ہے. حمود الرحمان رپورٹ جو ہے نا اس پہ من و ان سب ایمان لائے کہ جی ڈھاکہ یونیورسٹی میں گھسے اور ان لائن سے لڑکیوں کو کھڑا کر کے کرنا شروع کر دیا. آج کی بنگلہ دیش کی سٹیزن ہے وہ پرووسٹ جو اس رات ادھر ڈیوٹی پہ تھی. وہ کہتی ہے کہ there were 7 girls in the hostel, all of them returned safely home. ہم بہت بے حیا لوگ ہم بہت بے شرم لوگ اور بڑے کم اہمیت لوگ. جو سچ ہے نا وہ مقدس ہے. آپ کوئی ٹویٹر اور واٹس ایپ کی پیداوار نہیں بیٹھے ہیں. میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ایک کتاب ہے ڈیڈ ریکننگ اور یہ کتاب جب لکھی گئی تو بنگلہ دیش میں بین ہے. آپ لوگوں سے اس کی درخواست ضرور پڑھیے. اس سوسائٹی میں بہت سارے لوگ میرے پاس آئے ہیں. انہوں نے مجھے دین کے حوالے سے بہت زیادہ کچھ لوگ اس کو غیر ذمہ داری کہیں گے کچھ لبرل کہیں گے اس کے حوالے سے سوالات کرتے ہیں. حمود الرحمان رپورٹ جو ہے نا اس پہ من و ان سب ایمان لائے. کیا وہ سارا جھوٹ ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا. کیا وہ سارا کا سارا سچ ہے؟ میں یہ بھی نہیں مان رہا. اور میں تو بالکل نہیں مان رہا. کیوں میں اس لیے نہیں مان رہا؟ آپ تمام اسٹوڈنٹس ہیں اسکالرز ہیں آپ کوئی ٹویٹر اور واٹس ایپ کی پیداوار نہیں بیٹھے ہیں. میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ایک کتاب ہے ڈیڈ ریکننگ اور یہ نہ میرے دوستوں نے لکھی ہے نہ میرے دشمنوں نے لکھی ہے. یہاں سے کوئی دوست دشمن کا حوالہ مجھے دے رہا تھا. یہ سبھاش چندر بوس جو بنگال کے کانگریس کے ایک بہت بڑے رہنما تھے اور گاندھی جی سے ان کا اختلاف اس بات پہ تھا کہ نان وائلنس کے ذریعے برٹشرز یہاں سے نہیں جائیں گے ہمیں آرمز شروع کرنی چاہیے. یہ بنیادی نقطے میں فرق. جاپان جاتے ہوئے ان کا جہاز لاپتہ ہو گیا. آج تک ان کی قبر کبھی نہیں. ویسٹرن بنگال اور پورے ہندوستان میں ان کی بہت بڑی ریورنس ہے کو بڑی قدر کی بنا سے. ان کی گرینڈ نیس ہے سرملا بوس a Bengali by political philosophy she is a Marxist and a feminist. وہ کہتی ہے کہ I was raised in an environment جہاں پہ میں مفتی بانی کو ہیرو سمجھتی تھی اور پاکستان کی ملٹری کو ایک ٹرنیکل فورس کے استعارے کے طور پر لیتی تھی کہ یہ ظلم ظالم ہے اور ظلم کرنے والے ریپسٹ ہے قاتل ہے پتہ نہیں کیا کیا. اور وہ آکسفورڈ اور جارج ٹاؤن دونوں میں وزٹنگ فیکلٹی. تو میرے دوست دشمن تو میرے خیال میں اس طرف نہیں ہیں جو دوستوں اور دشمنوں کا مجھے تانا یا اشارہ دیا. وہ قلم اٹھاتی ہیں اور 1971 کے ان تمام واقعات کو آپ تمام لوگ پھر میں کہہ رہا ہوں اسکالرز ہیں اسکالرشپ کی دنیا میں جو پرائمری سورس ہے اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے. پروفیسر صاحب ایسے بھی اور جو سوشل سائنسز میں جانتے ہیں وہ تو اور زیادہ بہتر اس کو جانتے ہیں کہ پرائمری سورس کی کیا ہے. اس نے پرائمری سورس پہ ریلائے کر کے 4-5 امپورٹنٹ تھیمز دیے اور یہ کتاب لکھی. اور یہ کتاب جب لکھی گئی تو بنگلہ دیش میں بین ہے. بنگلہ دیش میں کوئی وہ کتاب نہ بیچ سکتا ہے نہ خرید سکتا ہے نہ پڑھ سکتا ہے. آپ لوگوں سے اس کی درخواست ضرور پڑھیے گا ڈیڈ ریکننگ. اور ہم نے تو درخواست کی تھی کہ اس کا اردو ترجمہ بھی کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ عوام تک پہنچے. مثال کے طور پر جب شیخ مجیب یہاں سے گئے اور ہڈسن کا میدان تھا جہاں پر وہ ڈھاکہ میں انہوں نے خطاب کیا انہوں نے کہا جی 30 لاکھ بنگالیوں کا قتل عام کیا. اور مور اور لیس اس برکت سے جو اس قسم کی رپورٹیں جنریٹ ہوئی ہیں ہم سب یہ مانتے ہیں 4 لاکھ 6 لاکھ 8 لاکھ خواتین کا 30 لاکھ بنگالیوں کا قتل. وہ کہتی ہے کہ اس خطاب کو پک کر کے نیو یارک ٹائمز نے یہ چھاپا. ریسرچ کیا نا اس نے پھر وہاں سے پک ہوتے ہوئے وہ انڈین میڈیا نے چھاپا اور یہ سرکولیٹ کرتے ہوئے انشور کر گیا آنے والے وقتوں میں کہ 30 لاکھ بندے مارے گئے. اس نے پاکستان کے آرکائیوز جو موجودہ بنگلہ دیش ہے وہاں کے آرکائیوز
جو ڈیتھس رپورٹ ہوئی تھی ان کو بنیاد بنا کے دونوں طرف کی کیجولٹیز ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان 54,000. لیکن ہم اور آپ سب اس الہامی رپورٹ کو مانتے ہیں سب. جب میں اب کل کو ناراض ہوں گا میں بھی اس کا حوالہ دوں گا. یاد رکھیے کسی کو احساس نہیں کیا یہ صرف میرے والد کا ملک ہے، یہ اب سب کی شیئرڈ پراپرٹی ہے، یہ ہماری شیئرڈ اونرشپ. 93,000 فوجیوں نے ہتھیار ڈالے، جس کو دیکھو وہ یہ تانا ضرور دیتا ہے. 93,000 ویسٹ پاکستان کے شہری قید میں POWs، 23,000 فوجی تھے. کوئی ڈاکخانے میں کام کر رہا تھا، کوئی ٹیلی فون کے ڈپارٹمنٹ میں کر رہا تھا، کوئی بینک میں کر رہا تھا. یہاں سے گئے، کوئٹہ سے گئے تھے، لاہور سے گئے تھے، مختلف علاقوں کے لوگ. ایک متحدہ ملک تھا، جس طرح یہ میرا بھائی بلوچستان میں یہاں آپ کو پڑھا رہا ہے، اس طرح یہاں سے گئے ہوئے لوگ وہاں کنٹریبیوٹ کر رہے تھے اور ان کی عصمت دریاں ہوئی. مکتی بانی میں آج دن تک بہاری کیمپ ایز اے اسٹیٹلیس وہاں موجود ہے، جن کا قصور صرف اور صرف اتنا تھا کہ وہ آپ کی طرح اپنے آپ کو پاکستانی کہلاتے تھے. ہمیں شیخ مجیب کو ہیرو ثابت کرنے میں بڑا ان ریٹرن جنت الفردوس نظر آتے ہیں. اور وہ جو لوگ جو آپ کے ساتھ متحدہ پاکستان پہ یقین رکھتے تھے، وہ پچھلے 40-50 سال سے ایز اے اسٹیٹلیس در بدر رہ رہے ہیں. کسی سے میں نے ہمدردی کا لفظ نہیں کیا. آپ ٹویٹیں کرتے ہیں، مجھے بھی فرق نہیں پڑتا. میں پھر کہہ رہا ہوں، میں نہیں ہوں گا پاپولر، کوئی اور ہوگا، لیکن جو سچ ہے نا وہ مقدس ہے. پھر انہوں نے ڈھاکہ یونیورسٹی میں خواتین کے حوالے سے بڑے الزامات کہ جی ڈھاکہ یونیورسٹی میں گھسے اور ان لائن سے لڑکیوں کو کھڑا کر کے کرنا شروع کر دیا. آج کی بنگلہ دیش کی سٹیزن ہے وہ پرووسٹ جو اس رات ادھر ڈیوٹی پہ تھی. اس کو اس نے انٹرویو کیا ہے اور اس انٹرویو کو ڈاکومنٹ کر کے اس کتاب کا حصہ بنایا. آج وہ بنگلہ دیشی سٹیزن ہے اور اس سے پوچھا کہ جی بتائیں کیا ہوا تھا اس رات کو. یہ ہے وہ پرائمری سورس. وہ کہتی ہے کہ there were 7 girls in the hostel, all of them returned safely home. حیا نہیں چاہیے. ہم بہت بے حیا لوگ، ہم بہت بے شرم لوگ اور بڑے کم اہمیت لوگ ہیں. قومیں جنگیں ہار بھی جاتی ہیں. کیا ہو گیا؟ اسی طرح کی کیفیت کی وجہ سے تو آپ جنگ لڑتے نہیں. آپ جرمنی میں چلے جائیں، آپ سے بہت بڑی جنگ لڑی تھی انہوں نے، اپنے آپ کو بھی تباہ کر دیا، پورے کانٹیننٹ کو بھی تباہ کر دیا. آج دن تک ہٹلر اور سیکنڈ ورلڈ وار کے حوالے سے جرمن قوم بات نہیں کرتی. انہوں نے اپنی R&D ٹھیک کر دی. انہوں نے اپنی R&D میں سیمنز بنا دیا. انہوں نے اپنی R&D کو یہاں تک پہنچائی کہ 50 سال کے اندر مارشل پلان کے نتیجے میں they became the second largest economy of the world. جاپان، امپیریل جاپان نے کیا کیا نہیں کیا. آپ چلیں ساؤتھ کورین کانٹیننٹ پہ جو ایز اے ٹول جاپانیز ملٹری نے یوز کیا ہے وہ انسان کی تاریخ میں دھبا ہے. ایٹامک بام سروائیو کیا. اس کے بعد وہ فوکس ہوئے اینڈ دے ری برانڈڈ جاپان. آپ کو کچھ ہو جائے ٹوٹر بھی شروع ہو جاتے ہیں، بس کو کچھ ہو جائے. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیسن لرن کیا ہے ہم نے. 1971 کا یہ لیسن لرن کیا ہے کہ آج ان تمام فالٹ لائنز کے باوجود 1971 کا ہندوستان بہت کمزور تھا، 2024 کا ہندوستان انتہائی طاقتور ہے. ضرورت نہیں ہے اس کی کسی طور پر بھی آپ کے قریب پٹکنے. یہ ہے لیسن لرن، یہ فرق ہمیں دکھا. کیا اگر 1971 والی کیفیت میری ہوتی ڈیفنس کیپیبلٹیز، یہ بلوچستان اگر ایسٹ بنگال میں یہ مکتی بانی 56 انچ کے سینے کے ساتھ چوڑا کر کے کلیم کرتا ہے کہ ہم نے ان کو آزادی دلائی، تو بلوچستان میں نہیں آتا، خیبر پختونخوا میں نہیں آتا. آئے نا، کیونکہ نہیں آ سکتا. یہ نہیں ہے کہ اس کا ارادہ ٹھیک ہو گیا یا بدل گیا، آپ کی صلاحیت بہتر ہو گئی. Your capability to respond is in those terms کہ no one dares. صرف اور صرف ہمارا چیلنج جو ہے نا وہ انٹرنل ڈائسنٹ کا ہے، پولیٹیکل ڈائسنٹ کا ہے، اکنامک ڈائسنٹ کا ہے. ہماری فوکس اور پرائیورٹیز بعض اوقات غلط ہو جائیں. اگر وہ فوکس اور پرائیورٹیز ٹھیک ہو جائیں، میرا اللہ کی ذات پہ یقین کامل ہے